سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے فہم القرآن کا، اور آج ہم سورہ الصف سے آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ وإذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم لما ذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمان و زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں کہ گویا وہ ایک سی صف پہ لائی ہوئی دیوار ہے۔ تو صف کی اہمیت پیچھے بھی گزر چکی ہے اور سورہ الصافات میں، اور یہاں پوری سورت کا نام ہی صف ہے، یعنی فرشتوں کی بھی صفیں ہیں، اور فرشتے بہترین طریقے سے صفیں بناتے ہیں۔ پرندوں کی بھی صف بیان کی ہے، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ۔ تو قیامت کے دن مخلوق بھی صفوں کی شکل میں حاضر ہوگی، اور جنتی بھی جنت کے اندر جب داخل ہوں گے تو اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، اور ان میں سے 80 جو ہوں گی وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام کا نکلنا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، اور تم میں سے کسی کا صف میں کھڑے ہونا یعنی جہاد کے لیے کسی بھی کام کو آرگنائز طریقے سے کرتے ہوئے 60 سال کی نماز سے بہتر ہے۔ 60 سال کی نماز یعنی 60 سال بغیر صف بنائے ہیپ ہیزرٹ نمازیں پڑھو، اس سے بہتر ہے کہ صف بنا کر پراپر طریقے سے پڑھو، تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور نماز کا حسن ہے صف کی درستگی میں، اور صف کی درستگی پر دلوں کی درستگی کا انحصار ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو گیپس کو فل کرنا چاہیے، اور دوسرا آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، یعنی کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ آگے کو نکل رہا ہے اور دوسرا پیچھے کو، اور زگ زیگ کی شکل میں قطار بنی ہوئی ہو، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قدم سے زیادہ قدم پر اجر نہیں جو صف کے شگاف کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے اور اسے سیدھا کرتا ہے۔ تو ایک قدم جب آپ اٹھا کر آگے یا پیچھے کرتے ہیں تو سب سے پسندیدہ قدم ہے یہ۔ خالی صفوں میں شیطان جا گھستا ہے، یعنی گیپس کے اندر، اور پھر تو وہ دلوں میں قبح و وسوسے ڈالتا ہے۔ اس طرح دو صفوں کے بیچ میں گیپس بھی بڑا نہیں ہونا چاہیے، صفیں ملی بھی ہونی چاہیے۔ اور مردوں کے لیے خاص طور پر فرمایا کہ جو لوگ ہمیشہ صف اول سے پیچھے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں بھی پیچھے کر دے گا، اور دراصل منافقین تھے فی الدرک الاسفل، ان کے لیے قرآن کریم میں آتا ہے یہ۔ اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگو، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سری دھوکہ ہے۔ اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام اللہ کے آگے سر عطا جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ لوگ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔
تو یعنی ہمیشہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے اسلام ختم ہو جائے۔ اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا اگر کسی اور چیز کے بارے میں کیا جائے تو شاید وہ سروائیو نہ کر سکے، لیکن ہر دور میں قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کی تعلیمات پر، مسلمانوں پر ایسے ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں اور کہ اصل دین کو چھپانے اور اس میں کاٹ چھانٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ محفوظ رکھا، اور واللہ متم نورہ ولو کریہ الکافرون، کہ اللہ تعالیٰ پورا کر کے رہے گا نور۔ وہی تو ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کوئی کتنا ناگوار ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں تم کو بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اپنی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی، اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہونے والی فتح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا، کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ اور حواریوں نے جواب دیا تھا، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی، اور وہی غالب ہو کر رہے۔ تو دین کی پروموشن کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے تم اپنی کوششیں، اپنی صلاحیتیں پیش کرو۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ بھی کرو۔ من انصاری اللہ، اس کا مطلب ہے دین کی طرف دعوت دینے میں۔ تو آج بھی آپ دیکھیں جو کرسچن ہے نا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورس ہیں، کس طرح وہ اپنے دین کی طرف دعوت دینے میں دن رات صرف کیے ہوئے ہیں۔ نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، اور نہ دن رات دیکھتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، اپنا ملک، نہ اپنی عیش و عشرت، نہ سہولتیں، اور دنیا میں ایسی ایسی جگہوں پر پہنچے ہوتے ہیں جہاں بالیقین مسلمان نہیں پہنچے، حالانکہ یہ کام مسلمانوں کا تھا۔ اور یہاں کیا پکارا جائے، کونوا انصار اللہ، اور پھر مثال سے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں سے ان کی پکار، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں سے ان کی پکار لبیک کیا، تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کر۔ اور اس کے بعد جو رسول کے وارث ہوں، انبیاء کے وارث کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں۔ جو بھی تمہیں دین کے کام کے لیے، خالصتاً دین کے کام کے لیے کوئی اور مفادات نہ ہوں اور دوسرے اغراض نہ ہوں، غرضیں نہ ہوں، پھر ان کو سپورٹ کرنا، ان کا ساتھ دینا لازم ہوتا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، تو کچھ لوگوں نے تو بات مان لی تھی لیکن کچھ نے نہیں مانی تھی۔ تو یہاں پہ الحمدللہ سورہ صف جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورہ الجمعہ۔ سورہ جمعہ یہ مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کریے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ بادشاہت ہے نہایت مقدس اور زبردست اور حکیم، وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا۔ تو اس سے اول تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے وہی اہل ایمان سرفراز ہوتے ہیں جو اس کی راہ میں جان لڑنے اور خطرے سہنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، یہاں پہ امی کا لفظ یہودی اصلاح کے طور پر آیا ہے اور اس میں ایک لطیف طنز پوشیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن عربوں کو یہودی حقارت کے ساتھ امی کہتے ہیں اور اپنے مقابلے میں ذلیل سمجھتے ہیں، انہی میں اللہ غالب الدانا نے ایک رسول اٹھایا ہے۔ وہ خود نہیں اٹھ کھڑے ہوئے بلکہ اس کا اٹھانے والا وہ ہے جو کائنات کا بادشاہ ہے اور زبردست اور حکیم ہے، جس کی قدرت سے لڑ کر یہ لوگ اپنا ہی کچھ بگاڑیں گے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے اور ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ لوگوں میں آئے تھے۔ یہ ہے ایک پرفیکٹ نصاب دین کی تعلیم، قرآن کی تلاوت کرنا، تزکیہ یعنی کہ لوگوں کی صفائی، اخلاق اور کی صفائی، تربیت، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور حکمت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ تعلیم، اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں، اور اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ پھر اہل کتاب کی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ تم پڑھنے پڑھانے والے لوگوں ان کی طرح نہ ہو جانا، یعنی پڑھ تو لیا، حفظ تو کر لیا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا، تو عمل کے بغیر کتاب پڑھنے والوں کے لیے مثال بیان کی گئی ہے، ان کی مذمت کی گئی ہے، اور پچھلی قوموں کی مثال بیان کر کے نصیحت کی گئی ہے۔ کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے، حسن کہتے ہیں قرآن کو پڑھنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس کے عمل میں یہ قرآن دکھائی دے، اور ابن القیم کہتے ہیں اہل قرآن وہ لوگ تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے، اور جو کچھ اس میں تھا اس پر عمل کرنے والے تھے۔ اگرچہ قرآن ان کو زبانی یاد نہ بھی ہو تو بھی وہ اہل قرآن میں سے تھے، لیکن جو شخص اسے زبانی یاد کر لے، نہ سمجھے، نہ عمل کرے تو وہ اہل قرآن میں سے نہیں، چاہے وہ قرآن کے حروف و تجوید کو ایسے درست کر کے پڑھے جیسے تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ تو حامل قرآن کی عملی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ ان سے کہو اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو، لیکن یہ ہرگز ان کی تمنا نہ کریں گے بلکہ اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ و ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو پھر جمعے سے متعلق آیات ہیں کہ جمعے کا دن مومنوں کے سیکھنے کا دن ہوتا ہے، اجتماع کا، اکٹھے ہونے کا اور علم حاصل کرنے کا۔ خطبے کے ذریعے سے یہ خطبہ عبادت کا حصہ ہے، نماز کا حصہ ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ ذکر الہی میں نماز بھی ہے اور ذکر الہی میں خطبہ بھی ہے، اور جمعے کا دن افضل ترین دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ تو نیک عمل کا ذکر کر کے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ عراق بن مالک رضی اللہ عنہ کہ جب وہ جمعے کی نماز پڑھ لیتے تو چلے جاتے اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتے، یا اللہ میں نے تیری پکار کو قبول کر لیا، میں نے تیرا فرض ادا کر دیا، اب میں نکل کر زمین میں چلنے پھرنے کے لیے جا رہا ہوں، جیسے تو نے مجھے حکم دیا ہے، تو مجھے اپنے فضل و مہربانی سے رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو اس لیے مسجد سے نکلتے وقت اللہ کے فضل کا سوال کیا جاتا ہے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو اس آیت کی شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے تو ایک تجارتی قافلہ مدینے میں آ گیا، صحابہ اس کی طرف لپک پڑے اور مسجد میں آپ کے پاس صرف 12 آدمی رہ گئے۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم سارے چلے جاتے اور کوئی بھی نہ بچتا تو اس وادی میں آگ بہہ پڑتی جو تمہیں بہا کر لے جاتی۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہاں پہ الحمدللہ سورہ جمعہ جو ہے وہ مکمل ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ منافقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، اللہ جانتا ہے تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں یہ بات نہیں تھی، صرف زبانوں پر تھی، اور دل کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے تھے۔ تو اللہ نے
ان کے جھوٹا ہونے کی گواہی دی۔ تو منافق کی صفات میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، تو اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ بوجھ یکساں نہیں ہوتی۔ صحابہ نفاق سے بہت ڈرتے تھے۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر ہوتا تھا، اور ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل و میکائیل کی طرح ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم دوسروں کو بڑی آسانی سے منافق کہتے ہیں، لیکن اپنے نفاق کو نہیں جانتے۔ حسن کہتے ہیں کہ مومن ہی نفاق سے ڈرتا ہے اور منافق اس سے بے خوف ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ لوگ اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں اور دنیا کو بھی روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اور اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ ابھی کچھ نہیں سمجھتے۔ انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے، بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ گے، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں۔ ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ اللہ کی مار ان پر یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ تو فزیکلی بڑے فٹ ہیں، خوبصورت ہیں، ہینڈسم ہیں، اتنے اچھے اسپیکر ہیں، گویا دیواروں کے ساتھ لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں جو دیکھنے میں بہت خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور بزدل ایسے ہیں کہ ہر آواز کو سمجھتے ہیں کہ بلا آئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان دراز ہو۔ تو یہاں پہ منافق کے بولنے کے انداز پر بھی بات کی گئی ہے، اس کی گفتگو پر بھی بات کی گئی ہے۔ عمر بن ابی خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں اس امت کے ہر ایسے انسان سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے، جو حکمت کی باتیں کرتا ہے اور اس کا عمل ظلم والا ہوتا ہے۔ اپنی طور پر وہ دوسروں پر ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو ان کا حق نہیں دیتا، اور ویسے وہ بڑا فقیہ سمجھداری کی باتیں کرتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہیں، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا۔ اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین ہی کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی اور میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہو جانے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ سورہ منافقون جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ سورہ تغابن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور ہر وہ چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے، اور اسی کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ ظاہر کرتے ہو، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کو کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کی کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، منہ پھیر لیا، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محبود۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے، اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، اور وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ جو اللہ پر ایمان لایا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔
تو مومن و کافر کے غبن کا دین ہے، خسارے کا دین ہے۔ تغابن جو ہے نا یہ غبن سے ہے، خسارے کا دن ہے۔ تو کافر کا خسارہ ایمان چھوڑنے کی وجہ سے ہوگا، مومن کا خسارہ احسان میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ ہر شخص کسی نہ کسی طرح پچھتائے گا کہ میں کچھ اور کر کے آتا۔ اللہ ہمیں یہی کرنے کی توفیق دیتے۔ قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کو حقیر جانے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص پیدا ہونے سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ کی اطاعت میں سر بسجود رہے تو بھی اس دن اس کام کو حقیر سمجھے گا اور خواہش کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اور زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، زندگی ہے، موقع ہے، تو آج ہمیں فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دیں۔ قیامت کے دن ہر اس جگہ کی حسرت ہوگی جہاں اللہ کا ذکر نہ ہوگا۔ جس مجلس میں انسان بیٹھے اور اللہ کو یاد کیے بغیر اٹھ جائے، جس سواری پر بیٹھے اور اللہ کو یاد نہ کرے، تو وہ سب جگہ قیامت کے دن خالی نظر آئیں گی اور حسرت بھری ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، وہ ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی، اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا، اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ قرآن میں آتا ہے یوم ینظر المرء ما قدمت، جس دن آدمی دیکھ لے گا کہ جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا کیونکہ برا انجام سامنے آ گیا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، یعنی اس تقدیر کو قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان بخش دیتا ہے۔ یعنی انسان یہ یقین رکھے کہ اس کے اوپر جو بھی مصائب آتے ہیں، جو قضا قدر کے مطابق ہی لاحق ہوتے ہیں، تکلیف کے وقت اللہ کی رضا پر راضی رہنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے وہی درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو مصیبتوں پر ملنے والے ثواب پر انسان نظر رکھے تو مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو، معاف کر دو تو اللہ غفور رحیم ہے۔ یعنی تمہاری آخرت برباد کرنے والے ہیں، تمہارا بڑا نقصان کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ رشتے قریبی رشتے ہیں، پیارے رشتے ہیں، لیکن تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دو، درگزر کرو، انہیں بخش دو۔ تو اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے، کیونکہ ان رشتوں کے ساتھ معاف کر کے ہی گزارا ہو سکتا ہے، ورنہ گھر نہیں بنتے۔ تو بنیادی طور پر یہ اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بننے والے دشمن ہیں۔ تمہارے مال، تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے، لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ہر روز یہ سبق دیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ 2 دفعہ اس بارے میں آ گیا، دل کے شوق، دل کے تنگی کے بارے میں، اور صدقہ خیرات جو ہے وہ دلوں کو وسیع کرتا ہے، تنگی دور کرتا ہے، دلوں کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں بھی کسی قسم کی تنگی ہے تو روز صدقہ کرنا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ تکلیف دور ہو جائے گی، گھبراہٹ دور ہو جائے گی، اطمینان قلب نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست و دانا ہے۔ الحمدللہ یہاں سورہ تغابن مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورہ الطلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو۔ اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو، نہ خود وہ نکلے، الا یہ کہ وہ کسی سری برائی کی یا سری برائی کے مرتکب ہوں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا
انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک لو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ، اور 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور اے گواہ بننے والوں گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ ہی کے لیے ادا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ یہ نہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، مشکلات سے نکلنے کا راستہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر۔ اللہ کے ڈر سے انسان اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، اللہ سے بھی، بندوں سے بھی، اور اپنے تعلقات درست کر لے۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ اس کے لیے آگ سے نکل کر جنت کی طرف جانے کا راستہ بنا دے گا، اور ہر اس جگہ سے راستہ بنا دے گا جو لوگوں پر تنگ ہو جاتا ہے، یعنی لوگ جہاں تنگی میں پھنستے ہیں اللہ ان کے لیے وہ راستے تقویٰ کی وجہ سے کھول دے گا۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ہر تکلیف سے نجات دے گا، اور ایک یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ نے اس کو جو رزق دیا ہے تو اس کو اس پر مطمئن کر دے گا، دل میں تنگی نہیں رہے گی، اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہوگا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں ان کے معاملے میں تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہیں، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسے کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک کہ ان کا وضع حمل نہ ہو جائے۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو۔ لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے گا، اور جس کو رزق کم دیا گیا وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ مکلف نہیں کرتا۔ بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراغ دستی بھی عطا فرما دے۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، جہاں بھی آپ تنگ ہوں یہ یاد رکھیں، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی کے بعد فراغ دستی عطا فرما دے گا۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ ضرورت کس چیز کی ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہو۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے خرچ کرنے کا بیوی پر وہ دیتے رہو، جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق ادا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ بہت دفعہ ہمارے کام کیوں رک جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم دوسروں کو ان کا حق روک لیتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی عذر بہانہ بنا لیتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں کہ اس نے چونکہ یہ کیا اس لیے میں اس کا حق نہیں دوں گی۔ اس کا عمل اس کے ساتھ ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ کتنی ہی بستیاں انہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، ان بستیوں نے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی۔ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، ان کا انجام کر گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کے مانند، یعنی کہ انہی کے مانند کا مطلب یہ نہیں کہ جتنے آسمان بنائے اتنی ہی زمینیں بھی بنائیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیسے متعدد آسمان اس نے بنائے ویسے ہی متعدد زمینیں بھی بنائی ہیں، اور ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ تو یہاں پہ الحمدللہ سورۃ طلاق بھی مکمل ہوئی۔ اب ہے سورۃ تحریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ وإذ أسر النبی إلی بعض أزواجه حدیثا فلما نبأت به وأظهره الله علیہ عرف بعضه وأعرض عن بعض
فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد زاغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ازواج مطہرات کی شکایت پر اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا۔ اگر آپ اپنے اوپر حرام قرار دیتے تو امت پر بھی اتنی قیمتی چیز حرام ہو جاتی ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انٹرفیئرنس کی اور اس کی حرمت کو ختم کر دیا۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا کہ کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افشائے راز کی بات بتائی تو اس نے پوچھا کہ آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں بتا دیا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے اخلاق۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو ڈیٹیل سے بتایا جائے، بس تھوڑا سا ہاں ہوں کر دی جائے، بات ختم، کیونکہ اس طرح کی باتوں کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا اور تعلقات زیادہ خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ عموماً ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی ہمیں آ کے کہیں کہ فلاں یہ کہہ رہا تھا تو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے بتایا؟ مجھے اس نے خبر دی جو ہر بات کو جانتا ہے، یعنی وحی کے ذریعے۔ تو اس آیت سے بڑی خوبصورت بات پتہ چل رہی ہے کہ بہت سی چیزوں کو جو دوسروں کے قصور ہیں، دوسروں کی بڑی بڑی غلطیاں ہیں، ان کو نظر انداز کر دیں، اگنور کر دیں، جسٹ اگنور، کیونکہ بدلہ لینے میں اور ضد لگانے میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ سفیان کہتے ہیں نظر انداز کرنا ہمیشہ معزز لوگوں کا کام رہا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں معزز انسان کبھی بھی ایک بات کو انتہا تک نہیں لے جاتا، یعنی بات بڑھاتا نہیں بلکہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی جو بات مقصد سے زائد ہوتی ہے وہاں ناراض ہونے اور تانے دینے کے بجائے صرف تنبیہ کر دیتا ہے کہ آئندہ ایسا نہ ہے، بس یہی بات ختم۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام اور تمام صالح اہل ایمان سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دیتے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے گا جو تم سے بہتر ہوں گی۔ سچی مسلمان با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزے دار، خواہ شوہر دیدہ ہو یا باکرہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور جس پر نہایت تنقو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے، توبۃ النصوح، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جس کے نیچے سے نہریں بہری ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں توبہ کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ سچی توبہ میں 4 چیزیں جمع ہوتی ہیں: زبان سے استغفار کرنا، جسم کے ساتھ گناہ سے کنارہ کش ہونا اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور برے لوگوں سے قطع تعلقی کرنا، یعنی ایسے لوگ جو بار بار گناہ کا سبب بنتے ہیں اس مجلس کو چھوڑ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط قائم کر دیا جائے گا، مسلمان اس پر بہترین گھوڑوں اور عمدہ شہ سواروں کی طرح گزر جائیں اور کہتے جائیں کہ سلم سلم، یا اللہ سلامتی سے گزار دے اور سلامتی سے گزار دے۔ تو کون سے اعمال ہیں جو نور بخشتے ہیں؟ وضو کے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن، آپ کے اپنے اندر سے جو نور نکلے گا۔ مسجد کی طرف پیدل جانا، جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے نور کی بشارت ہے۔ حج اور عمرے پر سر منڈوانے کے لیے، سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے صدقے کو تو نور ہی کہا گیا ہے، وہ صدقہ تو نور، اللہ کے راستے میں بوڑھا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو جائے، یعنی ساری زندگی وہ اللہ کے دین کا کام کرتا رہے، تو وہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہوگا۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے مقابلے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا، جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے کہ جب کہ اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے یہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ تو آپ سب بھی اپنے لیے دعا مانگیں، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ جنہیں دنیا میں اللہ کے قرب کا شوق ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی اللہ کے قرب کی تمنا رکھتے ہیں۔ تو تکلیف سے نکلنے کے لیے کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ سے نجات کا سوال کیا، یعنی اللہ سے مانگا کہ نجات دے، اور سارے نیک لوگوں کو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑی۔ جب فرعونی انہیں چھوڑ کر ہٹتے تھے تو فرشتے ان پر سایہ کر لیتے تھے، اور اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجینی من فرعون وعملہ ونجینی من القوم الظالمین۔ تو آخر تک بس اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو دکھا بھی دیا تھا۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے کہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھی۔ یعنی وکانت من القانتین۔ قنوت کہتے ہیں دوام کو، اطاعت کو، یعنی کوئی کام شروع کرنا تو کنسسٹنسی کے ساتھ اس کو کرتے چلے جانا۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 28 مکمل ہوا، اور اب ہے سورہ ملک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، نہایت بزرگ و برتر ہے، وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت و زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے بہتر کون عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے، جس نے تہبت ہے 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تکلیف میں کسی قسم کی بے رتبی نہ پاؤ گے، بے ربطی نہ پاؤ گے۔ پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے، یعنی زین السماوات دنیا، اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی امب اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا اور تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کریں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے بھی جو لوگ ابھی غفلت کا شکار ہیں، جو مسلمان، ہماری غفلت کو دور فرمائیں، اور جو گناہ ہم کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہم ان تمام گناہوں پر توبہ کر سکیں۔ ہم توبہ کرتے ہیں ان تمام گناہوں پر، اور نیک اور صالح عمل اور حیاتاً طیبہ گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے مہلت ختم ہونے سے پہلے۔ آمین یا رب العالمین۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اچھا، یہ سورت جو ہے اللہ تعالیٰ کا بہترین تعارف ہے، جس میں اللہ کے صفات اور افعال کا ذکر کیا گیا ہے، اور سورہ ملک سفارش کرنے والی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے، وہ ایسی ہے کہ جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا، اور یہ عذاب قبر کو روکنے والی صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ السجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک نہیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پہ ابھی ہم نے بات کی کہ
کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈر سے کام کرتے ہیں، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہوں یا پھر وہ چھپ کر کام کر رہے ہوں۔ اسی طرح اس کا ایک معنی یہ ہے کہ لوگوں سے چھپ کر نیک اعمال کرنے والے ہیں، اپنے تنہائیوں میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنی نمازیں، اپنی عبادت اور تنہائیوں میں اللہ سے ڈر کر وہ سب کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے عمل صالح کو مخفی رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے، یعنی جیسا صدقہ چھپا کر کرنا یا نوافل چھپ کر ادا کرنا یا ذکر کرنا، یعنی اپنی نیکیوں کو بہت پرچار نہ کرے، اپنی عبادت کو چھپانا ایک بہترین عمل ہے۔ ایوب سخت یعنی ساری رات عبادت کرتے تھے اور پھر اسے چھپاتے تھے، اور جب صبح قریب آتی تو اونچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے، گویا کہ انہوں نے ابھی نماز شروع کی ہے، گھر والوں کو نہیں بتاتے تھے۔ تم خواہ چپکے سے بات کریں اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ حالانکہ وہ باریک بین و باخبر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم مجھ سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے گا اور یک یہ زمین جھولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پرتھاؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت تھی۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اسے گرتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسا طاقتور ہے، زوراور ہے، اکیلا ہے، کوئی لشکر پورا جو مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جس سے اللہ روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہوتا، اس لیے ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ بھلا سوچو، جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ نے تو یہ آرگنز تمہیں اس لیے دیے تھے کہ تم ان کو صحیح طریقے پر استعمال کرو، کیونکہ شکر صرف زبان کا نہیں ہوتا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے کانوں، آنکھوں، اپنے دلوں سے کیا کام لیتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا سوچتے ہیں۔ اگر وہ سب کچھ اللہ کی پسند کا ہے تو گویا ہم نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا، اور اگر اس کی مرضی کے خلاف ہے تو یہی ناشکری ہے۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، یہاں پر رحم فرمائے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ساری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتے ہوئے سوتے تمہیں نکال کر لا کے دے گا؟ تو یہاں پہ سورہ ملک جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ قلم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے کیونکہ اس کے ساتھ تمام الہامی کتابیں لکھی گئی ہیں اور باقی علوم بھی اس کے ساتھ ہی ضبط کیے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کو یہ شرف بھی بخشا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہیں، عرش، قلم، آدم اور جنت عدن۔ پھر باقی مخلوق سے کہا کہ ہو جاؤ تو وہ بن گئی۔ پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تو اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ پھر اس نے دنیا کو اور دنیا میں کیے جانے والے ہر عمل اور معمول کو، نیکی بدی اور خوش قطر کو لکھا اور سب چیزوں کو اپنے پاس سے میں شمار کر لیا، یعنی لوح محفوظ میں رکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا علم سابق ہے، یعنی پہلے سے ہی اللہ کو پتہ ہے۔ تو لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں جس مخلوق کو پیدا کروں گا اسے کچھ بھی اختیار اور ارادہ دوں گا تو وہ کیا کرے گی۔
اور مختلف چیزوں پیدا کی ہیں کریشن، ان کے فنکشنز کیا ہوں گے، پھر اسی طرح انسان کا نام اعمال بھی لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ نجم لکھی گئی، جب آپ سجدے والی آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، اور دفعات و قلم نے بھی سجدہ کیا، یعنی کہ وہ جھک گئے۔ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجر ختم نہ ہونے والا ہے، اور اخلاق ان کے جو ہیں وہ بہترین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان خطا کرنے والے یا گناہ گار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے۔ یہ جو کرامن کاتبین ہیں یہ بھی قلم سے ہی لکھتے ہیں، جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ قلم کو روک لیتے ہیں کہ شاید وہ توبہ کر لے، پھر اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے اس کے گناہوں سے استغفار کر لے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے، ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے۔ اور قلم نے بھی ایک مرتبہ سجدہ بھی کیا تھا۔ یعنی کہ جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی تھی نا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت تھی کہ سجدے والی آیت جب آئی تو اس وقت سورہ نجم لکھی گئی تھی، اور سجدے والی آیت تو آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، تو اور لوگوں نے بھی کیا، تو دوات و قلم نے بھی سجدہ کیا تھا، وہ بھی جھک گئے تھے۔ ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہے، لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ ہو۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کچھ مداحنت کرو تو یہ بھی مداحنت کریں، ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے اور طعنہ دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھ بھی گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ آپ سے دشمنی رکھتا تھا، اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ طعنہ دینے والا، چغلیاں کرتا پھرتا۔ چغلی وہ ہوتی ہے جو لوگوں میں فساد پیدا کر دیتی ہے، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، باغی بیزار ہوتے ہیں۔ چغل خور کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بدعمال ہے اور جفاکار ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ بداصل ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے۔ یعنی اس کے تکبر و بد اخلاقی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ولید بن مغیرہ کے کہ وہ مال اور اولاد پا کر بہت اوور کانفیڈنٹ ہو گیا ہے کہ میں اللہ کا بڑا پسندیدہ بندہ ہوں۔ عموماً یہی ہوتا ہے نا کہ جس شخص کے پاس مال آ جاتا ہے اس کے اندر عجیب طرح کی نخوت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے رویے میں تکبر آ جاتا ہے اور وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کے سون پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان اہل مکہ کو اس طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ رات کو وہ سوئے پڑے تھے، تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل، اور صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو۔ تو یہ ایک واقعہ ہے ایک نیک انسان کی اولاد کا جو خود نیک تھا، خدا ترس تھا، اور اپنی زندگی میں جو اس کے باغ کی آمدنی ہوتی تھی اس میں سے غریبوں اور مسکینوں کا بڑا حصہ نکالا کرتا تھا۔ لیکن جب فوت ہو گیا تو بچوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بہت ناسمجھ تھا، وہ مال اوروں میں بانٹ دیتا تھا، ہمارے اوپر تو خرچ نہیں کرتا تھا، تو اس لیے ہم مسکینوں سے چھپ کر راتوں رات اپنے باغ کے پھل توڑ لیں گے تاکہ ہمیں کسی کو ایک دانہ بھی نہ دینا پڑے۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ پکار اٹھے، کہا کہ ہمارا رب واقعی ہم گنہگار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا
آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے۔ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ تو اس واقعے میں سیکھنے کے دو بڑے اہم سبق ہیں۔ ایک یہ کہ بری نیت رکھنے سے بھی انسان کو بعض اوقات سزا مل جاتی ہے۔ یہاں ان کا ارادہ برا تھا، ان کی نیت خراب ہوئی تھی، ابھی انہوں نے کچھ کیا نہیں تھا، پھل توڑ کر گھر نہیں لائے تھے، لیکن صرف نیت کی تھی کہ ہم ایسا اور ایسا غلط کام کریں گے۔ اللہ نے اس بری نیت پر ان کو پکڑ لیا۔ تو انسان کو اپنی نیت اور خاص طور پر دوسروں کی خیر خواہی کے بارے میں ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان اپنے دل میں بدگمانی پا لیتا ہے، بعض اوقات ایسی چیزوں کو جما لیتا ہے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، دوسرے کے بارے میں منفی سوچ پیدا کر کے اسی پر اپنے عمل اور رویے کو قائم کر لیتا ہے۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی زندگی میں مشکلات ہو سکتی ہیں اور دوسرے آپ کے خلاف اس طرح کی بدگمانیاں رکھ سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ کہ جب ان کے باغ کو نقصان ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی اپنی غلطی ہے، تو ان کی ایک اچھی خوبی تھی اور ایک مومن کے اندر بھی ہونی چاہیے کہ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں، آپ پاک ہیں۔ تو عموماً جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، اور دوسرے لفظوں میں نعوذ باللہ اللہ نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ تو یہاں ان لوگوں نے اللہ کو بلیم نہیں کیا، بلکہ کیا کہا، سبحان ربنا انا کنا ظالمین، کہ تو پھر اچھی امید اور باغ جل کے دوبارہ لگنا اور پھل دینے کے موقع تک پہنچنا ایک لمبا عرصہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ بڑے ہوپ فل رہے اور کہنے لگے کہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلے میں دے دے گا، اور ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں، جو ہم سے قصور ہوا ہم اس سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرمانبرداروں کا حال مجرموں کو کیسا کر دیں گے؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیما ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے ان شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ابراہیم، جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے آگے نہیں جھکتے، رکوع نہیں سجدے، سجدہ نہیں کرتے، قیامت کے دن بھی جب انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، وہاں محروم رہ جائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہر منافق باقی رہ جائے گا، بس وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھے گا۔ اسی طرح ریاکار سجدہ نہ کر سکیں گے، یعنی دنیا میں جو لوگ دکھاوے اور ناموری کے لیے سجدے کرتے تھے، جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹھ تختے کی طرح ہو جائے گی۔ ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ ان کو فرض نماز کی طرف اذان و تکبیر کے ساتھ بلایا جاتا تھا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ حی علی الفلاح سنتے تھے لیکن اس پر جواب نہیں دیتے تھے، یعنی نماز کی طرف نہیں آتے تھے۔ تو اللہ ہمیں اور ہمارے سب عزیز و دوستوں اور رشتہ داروں کو نماز کا پابند بنائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھاری ہوگی۔ یہ سب صحیح و سالم تھے، اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کرے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جیسے یہ لکھ رہے ہوں؟ اچھا، اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مظلوم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ آخرکار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرمایا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ تو الحمدللہ یہاں سورہ قلم جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، اسے آگے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔